نہ جانے میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ میرا شادی کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں ہر رشتے سے انکار کر دیتی۔ بالآخر تنگ آ کر میری ماں نے مجھے بتائے بغیر میرا رشتہ طے کر دیا اور 2 دن بعد ہی شادی رکھ لی۔ سبھی حیران تھے کہ یہ کیسی شادی ہے جو دن میں رکھ لی گئی۔ شادی کی رات تک مثلی انہوں نے ناموں کی جب جگہ ہوش اٹھایا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ یہ ایک کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے والد اپنا کاروبار کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں خوشحالی تھی۔ ان دنوں ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر پھر اچانک میرے والد صاحب کو کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ نوبت جہاں تک آ پہنچی کہ وہ ہر وقت بجھے بجھے سے اور پریشان رہنے لگے۔ ایک روز وہ گھر سے ایسے گئے کہ پھر لوٹ کر نہ آئے۔ البتہ یہ اطلاع ضرور کر دی کہ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا دیر کو فرار چاہتا ہوں، مگر دوبارہ انہوں نے ہماری جانب پلٹ کر نہ دیکھا۔ سچ ہے کہ اگر زندگی کی حقیقتوں کا ذکر کیا جائے تو محبت، نفرت، ہار جیت، پانا کھونا سب چیزیں ہی زندگی کا سچ ہے۔ ان دنوں ہم بھی زندگی کے ایک تلخ سچ کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور تھے کہ ہمارے والد ہمیں اور ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب وہ 2 سال تک بھی نہ لوٹے اور ساری جمع پونجی ختم ہو گئی تو اولاد کی پرورش میری ماں کی تنخواہ میں ٹھہر گئی، جس کو انہوں نے ہر حال میں سر کرنا تھا۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایسا کوئی دیالو نہ تھا جو ہماری ذمہ داری اٹھاتا۔ کچھ دن تو ہمدردی جتلائی گئی، مگر پھر سب بھول بھال گئے۔ مجبوری انسان سے ہر کام کرواتی ہے۔ میری ماں، جس نے زندگی میں بہت خوشحالی دیکھی تھی اور کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا تھا، مگر اب اپنی اولاد کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ کوئی چارہ نہ پا کر وہ میکے چلی آئیں۔ 1 ماہ تک تو بہاپیوں نے مجبوراً رکھا، مگر اس کے بعد صاف کہہ دیا کہ تمہارے بچے ہمارے بچوں سے جھگڑتے ہیں اور آخر ہمارے شوہر کب تک تمہاری ذمہ داری اٹھائیں گے؟ اب تم اپنے بچوں کی ذمہ داری خود اٹھاؤ، ہمارے تو اپنے خرچے ہی نہیں پورے ہوتے، ہم بھلا تمہاری ذمہ داری کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اپنے شوہر کو ڈھونڈو اور اسے کہو کہ آ کر اپنے بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وہ خود تو نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھا ہے۔ امی اپنا سا منہ لے کر واپس گھر آ گئیں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اب کچھ کیے بغیر گزارا نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو اب کوئی چیز نہ بچی تھی۔ گھر میں تو فاقوں کی سی نوبت تھی۔ بالآخر ایک روز میری امی اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے گھر پہنچیں۔ وہ بھی اسی وجہ سے دل میں امید لیے گئی کہ یہ لوگ باقی رشتہ داروں سے مختلف ہیں اور ہمدرد دل رکھتے ہیں۔ یہ امی کی دور کی کزن تھی۔ ہم ان کو خالہ نسرین کہتے تھے۔ انہوں نے امی کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور عزت و احترام سے بٹھایا۔ ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ وہ تو جانتی تھی کہ جب ہمارے ابو ساتھ رہتے تھے تو ہمیں کسی شے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کا اپنا کا اچھا خاصا بزنس تھا، پھر ان کو بزنس میں گھاٹا ہو گیا یا کسی کا ڈر پڑ گیا کہ نہ جانے کہاں پوش ہو گئے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر ایسے گئے کہ پھر نہ لوٹے۔ 2 سال تک تو میری ماں نے گھر سے قدم نہیں نکالا کہ انہیں ان سب کی عادت ہی نہیں تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 5ویں امی تھی۔ بھلا آگے مزید گزارا کیسے چلتا؟ سب سے بڑی میری بہن تھی، بھائی دونوں چھوٹے تھے۔ بڑے بھائی نے ابھی مڈل پاس بھی نہیں کیا تھا، ان کے آگے پڑھانے کو بھی رقم درکار تھی۔ سو ایسے میں خالہ نسرین میری والدہ کو اندھیرے میں امید کی کرن نظر آئی۔ میں بھی ماں کے ساتھ ہی ان کے گھر گئی تھی کہ میں ان کے سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ والدہ نے دل کڑا کر کے خالہ نسرین کو اپنے حال سے آگاہ کر دیا۔ وہ کچھ رقم بطور امداد دینے لگی تو امی نے کہا، نہیں بہن، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو کوئی مستقل ذریعہ آمدنی درکار ہے تاکہ عزت سے میرے بچے پیٹ بھر سکیں۔ انہوں نے پوچھا، زرینہ آپا، تم ہی کہو کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تمہارا بیٹا بھی ابھی چھوٹا ہے، میٹرک پاس بھی نہیں ہے، یہ بیچارہ ابھی بہت چھوٹا ہے، بھلا کس طرح کوئی کام کر پائے گا؟ میری والدہ کہنے لگی کہ آپ مجھے اپنے گھر کا کام کرنے کو دے دو، میں صبح آ جایا کروں گی اور شام تک چلی جایا کروں گی، میں انشاءاللہ تمہارا سارا گھر سنبھال لوں گی۔ نسرین خالہ کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، کیسی باتیں کر رہی ہو آپا؟ آخر کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ تم میری بہنوں کے جیسی ہو، کیا اب میں تمہیں اپنے گھر کی نوکرانی رکھوں گی؟ میری والدہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، محنت تو محنت ہے اور مجھے تمہارے گھر میں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کام تو مجھے کرنا ہی ہے۔ تمہارے گھر کا نہ کیا تو کسی اور کے درج پر جا کے کر لوں گی، اور غیروں سے پھر اپنوں کے پاس کام کرنا کیا برا ہے؟ کم از کم یہاں میری عزت تو ہوگی، مجھے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نسرین خالہ نے کچھ دیر سوچا، بالآخر انہوں نے امی کی بات کو معقول جان کر ان کو اپنے گھر پر کام کے لیے رکھ لیا، لیکن ایک شرط پر کہ وہ ان کے مہمانوں اور پڑوسیوں کے سامنے یہ راز نہیں کھولیں گی کہ وہ ان کی کزن ہیں۔
وہ سوچتی تھی کہ اس طرح ان لوگوں کے سامنے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ وہ تو یہی سوچیں گے کہ اپنی عزیزہ کی مالی مدد کرنے کے بجائے اس کو گھر پر نوکرانی بنا لیا ہے۔ میری والدہ نے کہا، نسرین مجھے منظور ہے، میں بس اپنے کام سے کام رکھوں گی۔ دھر دھر لوگوں کے گھروں کام کرنے کے بجائے تمہارے گھر میری عزت تو محفوظ رہے گی۔ دوسرے لوگ نہ جانے میرے ساتھ کیا برا سلوک کریں، شاید میں سہ نہیں سکوں گی۔ تمہارا گھر تو میرے اپنے گھر جیسا ہے، یہاں کام سے مجھے کوئی آر نہ ہوگی۔ یوں میری امی نے خالہ کے جہاں نوکری اختیار کر لی۔ میرے بڑے بھائی سے کہا کہ تم میٹرک کر لو، تمہاری خاطر میں نے کوٹھی کا کام پکڑا ہے۔ میری بڑی بہن اب سلائی سیکھنے سلائی اسکول جانے لگی۔ چھوٹا بھائی 8ویں میں تھا اور بڑا 9ویں میں۔ میں بھی 6ٹھی میں تھی۔ مجھے پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ وقت گزرتا رہا، میں 9ویں میں فیل ہو گئی تو اسکول چھوڑ دیا اور گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ کبھی کبھار میں بھی امی کے ساتھ خالہ نسرین کی کوٹھی پر چلی جاتی تھی۔ خالہ کا گھر ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا میری والدہ کو پیدل جانا ہوتا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ خالہ نسرین بہت اعلیٰ خاتون تھی، ان کا اخلاق بے حد اچھا تھا۔ وہ اب بھی ہمارے ساتھ اپنوں جیسا ہی سلوک رکھتی تھی اور امی کا احترام کرتی، بلکہ جیسے بڑی بہنوں کا کیا جاتا ہے۔ امی نے ان کے گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ ان کے شوہر غیر تھے، لیکن وہ بھی بہت اچھے آدمی تھے۔ وہ بھی ہماری مالی امداد وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے۔ ہمارے محلے میں ایک کریانہ اسٹور تھا، میری والدہ اس سے سودا سلف وغیرہ لیا کرتی تھی۔ ہم ان کو چچا رمضان بلاتے تھے۔ یہ مہربان دکاندار محلے داری کا سبب ہمارے حال کو جانتے ہوئے اکثر ہدار پر راشن دے دیا کرتا تھا۔ چچا رمضان کا ایک بیٹا ٹیلر ماسٹر تھا، اس کی بازار میں درزی کی دکان تھی۔ جب میرے بھائی شعیب نے میٹرک پاس کر لیا تو چچا رمضان نے اس کو اپنے بیٹے کے پاس سلائی کا کام سیکھنے کی خاطر اس کی دکان پر بٹھا دیا۔ وقت گزرنے لگا، میرے بھائی نے یہ ہنر سیکھ لیا، اب وہ بھی ایک اچھا درزی بن چکا تھا۔ ٹیلر ماسٹر نے اس کو اپنے پاس ہی ملازم رکھ لیا۔ وہ اسے اچھی تنخواہ دیتا کیونکہ شعیب بھائی بہت عمدہ سلائی کرتے تھے۔ وہ ان کے شاگردوں کی صف میں سب سے آگے تھے۔ جب ہمارے گھر کے حالات کچھ سنبھلنے لگے تو امی نے کچھ رقم جوڑنا شروع کر دی۔ انہیں میری بڑی بہن کے لیے ایک اچھا رشتہ مل گیا اور یوں ان کی شادی طے ہو گئی۔ کچھ خالہ نسرین نے بھی اس سلسلے میں مدد کی اور میری بہن سدرا کی شادی ہو گئی۔ ان دنوں میں میری عمر 16 سال تھی۔ گھر میں اکیلے ہونے کے باعث میں بھی امی کے ساتھ خالہ کی کوٹھی جاتی تھی۔ وہاں پر خالہ کی بیٹیاں ایمن اور جمنہ باجی کو دیکھتی تو میرا دل بھی ان کے جیسے بننے کو چاہتا۔ ان دونوں کا اخلاق بھی اپنی ماں کی طرح بہت اچھا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہنوں کی طرح پیش آتی تھی۔ میں ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ ان لوگوں سے میں نے بہت اچھے گن سیکھے۔ جب میں ان دونوں کے قیمتی اور خوبصورت لباس میں دیکھتی تو میرا دل بھی کرتا کہ انہی کے جیسے کپڑے پہنوں۔ وہ اکثر میرے پہنے ہوئے اچھے اچھے کپڑے مجھے دے دیا کرتی تھی، جن کو میں اپنے بھائی کو دیتی وہ انہیں میرے لحاظ سے ٹھیک کر دیتا تو میں پہن لیتی۔ یہ کپڑے مجھ پر خوب جچتے تھے، معلوم ہوتے تھے، لیکن ان کے دیے ہوئے کپڑے انہی کے گھر پہن کر جانا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب ان کے گھر جانا ہوتا تو میں اپنے کم قیمت کپڑوں کو اچھی طرح استری کر کے پہن کر جاتی تھی۔ وہ کئی بار کہتی کہ ہم نے ہمارے والے کپڑے کیوں نہیں پہنے، ہم نے تمہیں کبھی پہنے نہیں دیکھا۔ تب میں بہانہ کرتی کہ امی کہتی ہیں تم ایسے اچھے کپڑے پہن کر میرے ساتھ آتی جاتی ہو تو لوگ ہمیں گھورتے ہیں، اسی لیے وہ کپڑے میں اپنی بہن اور سہیلیوں کے گھر میں ہی پہن کر جاتی ہوں۔ ایمن باجی اور جمنہ باجی کے ساتھ رہ کر میں گفتگو کے ادب آداب سیکھ گئی تھی۔ وہ دونوں ہی کافی باتمیز اور سگڑ قسم کی لڑکیاں تھیں۔ میں نے بھی ان کے ساتھ رہتے ہوئے انہی کی طرح کا رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، طریقہ تمیز اور اچھا کھانا بنانا، عمدہ طریقے سے مہمانوں کو پیش کرنا، سبھی وصف سیکھ لیے تھے۔ اب ہمارے گھر جو بھی آتا مجھے دیکھتا تو میری تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ میری امی بیچاری تو اب بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی، لہٰذا وہ خالہ نسرین کے گھر کا کام کرتے ہی تھک جاتی تھی۔ میں اب اپنے گھر کو خود سنبھالتی اور امی کے ساتھ خالہ نسرین کے گھر بھی جاتی۔ گھر میں بھائیوں کے کپڑے دھونا، استری کرنا، وقت پر ان کے لیے کھانا تیار کرنا اور گھر کی اچھے سے صفائی کرنا۔ جب مہمان آئے ہوتے تو انہیں مزیدار کھانا بنا کر اچھے سے پیش کرنا۔ یوں تو کوئی ہمارے گھر آتا وہ اپنے گھروں میں جا کر بھی میری تعریف ہی کرتا۔ خواتین تو اپنی بیٹیوں کو میری مثالیں دیتی کہ زرینہ کی بیٹی تو ہیرا ہے، کیسے اس نے سارے گھر کو چمکا رکھا ہے اور کس قدر میٹھی زبان ہے اس کی۔ خاص طور پر میری ایک خالہ زبیدہ جو نزدیکی گاؤں میں رہتی تھی، وہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ جب آتی گلے سے لگاتی اور میری بے حد تعریفیں کرتی۔
हमारे कुछ ननिहाली रिश्तेदारों को इल्म न था कि मेरी अम्मी किसी के घर में काम करती हैं। वो जो भी बहुत कम आते, कभी ईद पर कोई आ जाता तो हैरान रह जाता कि इस लड़की की तो बहुत अच्छी तरबियत हुई है, तरीका तमीज़ आला दर्जे का है। तभी मेरे लिए कम उम्री में ही रिश्ते आने लगे। मेरे अंदाज और आदतें रिश्तेदारों को चौंका देते थे। सच बात तो ये थी कि मुझ में कोई कमी ना थी, बस एक शय के सिवा कि मेरी रंगत मेरी बाकी बहन भाई की तरह गोरी ना थी, जबकि मेरे नकुश खूबसूरत थे मगर रंगत सांवली थी। इसी वजह से मैं इनमें दब जाती थी। एक बार इतवार का दिन था, इतला मिली कि मेरी फुप्पो जो गांव में रहती थी वो अरसा दराज से बीमार थी, फौत हो गई हैं। अम्मी इतवार वाले दिन नसरीन खाला की कोठी नहीं जाती थी, लिहाजा उन्होंने फौतगी पर जाने की तैयारी कर ली। यूं भी जाना तो ज़रूरी ही था। वो मुझे कहने लगी, इरम तुम भी साथ चलो, तुम्हारे भाई दुकान पर है, इनका जाना तो मुश्किल है, मुझे अकेले जाने से घबराहट होती है। वैसे तुम्हारी पुप्पो है, हमारा जाना बनता भी है। यूं मैं इनके कहने पर इनके साथ गाँव रवाना हो गई। ये 1.5 घंटे का रास्ता था। हम थोड़ी सी दुश्वारी से वहाँ पहुँच गए। कुछ देर फौतगी वाले घर बैठे। वहाँ औरतें एक दूसरे के गले लग लग कर रो रही थी और बैन कर रही थी। काफ़ी औरतें मेरी अम्मी के भी गले लग कर रोईं। कुछ देर बाद मेरी अम्मी का दिल घबराने लगा। करीब ही इनकी एक कज़न खाला ज़ुबैदा का घर था, वो भी वहीं फौतगी वाले घर आई हुई थी। जब अपने घर जाने लगी तो अम्मी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, थोड़ी देर वहाँ आराम कर लेना, शाम को दोबारा आ जाना। अम्मी भी तो यही चाहती थी, क्योंकि फौतगी वाले घर में तो इतना हजूम था कि कहीं कोई चारपाई खाली नहीं था कि इस पर लेट कर कुछ देर आराम ही कर सकती। यूँ वो खाला के साथ इनके घर चली आई, जो करीब ही था। मैं भी अम्मी के साथ ही थी। हम इनके घर के दरवाजे पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। खाला ने अपने घर का दर खटखटाया। चंद लम्हों बाद ही एक नहायत खूबसूरत सा नौजवान दरवाजे पर आया। इस नौजवान को मैंने पहली बार ही देखा था। थोड़ी सी झिझक के साथ इसने हमें सलाम किया और फिर घर के अंदर जाने का रास्ता दिया। जब हम घर के अंदर दाखिल हुए तो बाकी अफराद ने भी गर्म जोशी से हमारा इस्तकबाल किया। मैं इस खाला के घर पहली मर्तबा आई थी, जबकि वो अक्सर हमारे घर आती रहती थी, क्योंकि हमारे घर से ज़रा सी फैसले पर इनकी बहन का भी घर था। वो जब भी अपनी बहन के घर आती, मेरी अम्मी से मिलने हमारे घर लाजमी आती थी। शायद इस नौजवान की सूरत मेरी माँ को भी भली लगी थी। वो खाला ज़ुबैदा से पूछने लगी, आपा मैंने पहचाना नहीं, ये जिसने दरवाज़ा खोला था तुम्हारा बेटा ही है ना? और कौन से वाला बेटा था भला? तभी खाला ने बताया कि दरवाज़ा खोलने वाला इनका छोटा बेटा है, जिसका नाम हमायूं है। हमायूं के देखकर मुझे न जाने क्या हुआ कि मेरे दिल ने इसकी तरफ एक अजीब तरह की कशिश महसूस की, यूं जैसे कि मैं इसको बरसों से जानती हूँ, जबकि आज से पहले मैंने कभी इस किसी के लिए ऐसे महसूस नहीं किया था। हालांकि दोनों बहुएं भी बहुत अच्छे अखलाक की थी। उन्होंने पहले हमारे चाय और देगर लवाजमात से खातर तवाज़ो की और फिर हमारे लिए खाना तैयार किया। वो मुझसे भी बातें करने लगी। हमने मिलकर खाना खाया, लेकिन मेरा ध्यान खाने से बढ़कर इस कमरे की तरफ था जहाँ खाला का बेटा हुमायूं गया था, मगर वो तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। खाला का घर बहुत अच्छा और खूबसूरत था, जिसमें खुशहाली थी, सुकून था और प्यार मोहब्बत भरा सलूक था। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है इस चारदीवारी के अंदर। मुझे इनके घर का माहौल इतना अच्छा लगा कि जी चाहा हमेशा के लिए यहाँ ही रह जाऊँ। सभी बहुत प्यार करने वाले थे। मेरी नज़रें इस कमरे की दहलीज की जानब थी, मगर हुमायूं जैसे किसी और ही दुनिया में था। कुछ देर बाद हमें दोबारा फौतगी वाले घर जाना था, लेकिन अब मेरा वहाँ जाने को दिल नहीं चाह रहा था। ताहम मजबूरी थी, लिहाजा जाना तो था। जी चाहा कि इस घर से जाने से कबल एक बार और हुमायूं को देखूं। मैंने कई बार बहाने से इसके कमरे के सामने से गुजरना चाहा, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई, क्योंकि वो बार आया ही नहीं। अम्मी फौतगी वाले घर जाने को तैयार खड़ी हो गई, जो मैं भी इनके साथ हो रही। जाते हुए इस नौजवान का दिलकश सरापा आंखों में लिए मैं इनके घर से निकल पड़ी। नीली पैंट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस वो खूबसूरत नौजवान जैसे चोर दरवाजे से मेरे दिल में दाखिल हो गया था। हम फौतगी वाले घर आ गए, मगर मेरा ध्यान अब इसी की जानब था। कई बार सोचती, क्या पता वो भी फौतगी वाले घर आया हो। कई बार इसका चेहरा तलाश करने की कोशिश की। जब कुछ हासिल ना हुआ तो दुआ करने लगी कि काश वो इधर आ जाए, मगर ये दुआ भी पूरी नहीं हुई। इसने जैसे मेरा चैन चुरा लिया था और मुझे खबर ही ना हुई। अगले रोज़ हम लोग वापस घर आ गए। यहाँ भी दिल हरदम बेचैन था। यूँ लगता था जैसे मेरी कोई चीज़ खो गई हो। शायद मैं
کوئی لمحہ ایسا ہو جب اس کا خیال میرے ذہن سے بوجھل ہوتا ہو، مختصر یہ کہ اس روز اس کی ایک جھلک دیکھنے لینے کے لیے میں اسے بھول نہ سکی۔ وقت گزرتا رہا اور اس واقعے کو 3 سال گزر گئے۔ میں اب بھی ہمایوں کو نہ بھول پائی تھی۔ امی اگر میرے سامنے زبیدہ خالہ کا ذکر بھی کرتی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا، یا پھر اگر کبھی پھوپھو کے گاؤں کا ذکر کرتی تب بھی مجھے یوں لگتا جیسے انہوں نے ہمایوں کا ذکر کر دیا ہو۔ خالہ زبیدہ ایک مرتبہ کسی کام سے ہمارے گھر آئی، مگر ان کے آنے سے بے حد مسرت ہوئی۔ میں نے ان کی خوب تواضع کی، سب کا حال چال پوچھا، سب کی مصروفیت پوچھی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ باقی سب تو ویسے ہی ہیں، بس چھوٹے بیٹے ہمایوں کی رسم منگنی کچھ دنوں میں ادا ہونی ہے، اسی سلسلے میں خریداری کرنے شہر آئے ہیں۔ میں نے سوچا آپ لوگوں کے گھر کا بھی چکر لگا لوں اور آپ لوگوں نے بھی ہماری خوشی میں ضرور شامل ہونا ہے۔ ہمایوں کی منگنی کے بارے میں سن کر میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ حالانکہ اس بیٹے کا یہی تو نام تھا۔ وہ ہمارے گھر اپنے بیٹے کی منگنی کا بلاوا دینے آئی تھی۔ میں تو یہ سن کر پھر ان کے پاس بیٹھ نہ سکی، کیونکہ اب مجھ میں ہمت ہی نہ تھی۔ آخر اپنی آنسوؤں کو بھی تو چھپانا تھا۔ میں اٹھ کر صحن میں چلی گئی۔ آنسو بے ساختہ میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں کمرے میں آ کر بھی کافی دیر تک روتی رہی، حیران تھی کہ ایک جھلک ہی تو اس کی دیکھی تھی۔ اپنے دل کو دلاسا دیتی کہ مجھے اس کے ساتھ کچھ ایسی شدید محبت نہیں تھی، کوئی راہ رسم بھی نہیں تھی۔ پھر آخر یہ کیا ہوا تھا مجھے؟ میں پاگل تو نہ تھی؟ اب مجھے احساس ہوا کہ محبت تو محبت ہے، راہ و رسم نہ بھی ہو تو یہ درد تو دیتی ہے۔ خواہ مخواہ عجیب سی الجھن اور چبھن میرے دل کے خانے میں اتر کر روح کا حصہ بن گئی تھی۔ جب یہ خیال آتا کہ کچھ دنوں بعد ہمایوں کی منگنی ہے تو سانس رکنے لگتی۔ امی اس رسم میں جانے کے لیے تیار تھی۔ یوں اس کی منگنی سے ایک دن پہلے امی نے مجھے بھی گاؤں چلنے کا کہا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میرے دل میں تو عجیب سی ویرانی چھائی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گی، آپ حبیب بھائی کے ساتھ چلے جائیں۔ امی بعد میں اکیلی ہی چلی گئی۔ جانے سے پہلے میرے ذمے کچھ گھر کے کام لگا گئی کہ جی کر دینا، مگر میں نے کوئی کام نہ کیا اور بس خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ رات بھر روتی رہی۔ اگلے دن میری اداسی کو کوٹھی والوں نے بھی محسوس کیا۔ مجھ سے وجہ بھی پوچھی، لیکن کسی کو کیا بتاتی کہ کیوں اداس ہوں۔ جب امی واپس آئیں تو انہیں نے خود ہی مجھے ہمایوں کی منگنی کا حال بتایا کہ کھاتے پیتے گھرانے کی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی سے منگنی ہوئی ہے۔ منگنی کا بڑا اچھا فنکشن تھا۔ ہمایوں بھی بہت خوش لگ رہا تھا اور اسے اور کیا چاہیے تھا، اتنے اچھے گھرانے میں رشتہ ہوا ہے اس کا۔ ماں کے یہ الفاظ میرے دل میں بھارے کی طرح لگے اور جیسے میرا دل ڈوبنے لگا۔ کئی دن تک میں افسردہ رہی، دل جیسے سنبھل ہی نہیں پا رہا تھا۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکا ایف اے پاس اور کسی فیکٹری میں ملازم تھا۔ اس کی تنخواہ بھی اچھی تھی، مگر میں اس کا موازنہ ہمایوں سے کرنے لگی۔ ہمایوں تو بہت خوبصورت تھا اور کماتا بھی زیادہ تھا۔ یوں میں نے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جانے کیوں میرا ذہن کسی اور کی طرف مان ہی نہیں رہا تھا۔ والدہ نے مجھے خوب سمجھایا، مگر میں نہ سمجھی۔ ادھر میں نے رشتے سے انکار کیا، ادھر ہمایوں کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ مجھے یوں لگا کہ میری بدقسمتی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے 15 روز بعد شادی تھی۔ اب تو میرا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی شادی پر امی کو تو جانا ہی تھا، میرے ساتھ جانے کا پروگرام بالکل نہیں تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں میرا ہمایوں کو دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا۔ سوچا کہ صرف ایک مرتبہ اس خوش قسمت لڑکی کو تو دیکھوں جو اس کی دلہن بننے جا رہی ہے۔ یوں میں بھی امی کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ گاؤں میں قدم رکھتے ہی میری بے قلی میں اضافہ ہو گیا۔ جب ہمایوں کو دیکھا تو لگا یہ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ گیٹ سے اندر جاتے اس نے بھی سرسری سے نظر مجھے دیکھا۔ میں نے دوبارہ نظر ملانے سے نگاہیں چرا لیں، بس چپ چاپ سی ایک طرف بیٹھی رہی، جبکہ اور لڑکیاں تو ہنس بول رہی تھی، مگر میں انجان بنی رہی۔ بارات کے دن جب نکاح کے بعد ہمایوں اور اس کی دلہن کو بٹھا کر رسموں کا آغاز کیا گیا تو میری آنکھوں میں گویا منو مرچیں بھر گئی ہوں۔ گہرے رنگ کے پینٹ کوٹ میں ہمایوں اور سرخ رنگ کے لہنگے میں اس کی زندگی کی ساتھی، دونوں ہی بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کی بیوی کا رنگ بہت ہی گورا تھا۔ مجھے عجیب طرح کے احساس نے گھیر لیا۔ جو دکھ ملا احساس کمتری جیسا ہی تھا۔ میرا دل اب چاہ رہا تھا کہ کاش اس لڑکی کی جگہ میں ہوتی۔ نہ جانے کیوں ایک حسد سی میرے اندر بھر گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے شادی اختتام پذیر ہوئی اور ہم نے جانے کو سامان باندھا، لیکن میرے قدموں میں جیسے کسی نے زنجیر ڈال دی گئی ہو۔ میرے قدم جیسے اٹھتے ہی نہ تھے۔ میرا اپنا دل بس میں نہ تھا۔ عجیب کشش تھی، ایک جھکڑن تھی۔
اس گاؤں میں، اس گھر میں، ان گلیوں میں، لیکن واپس تو آنا ہی تھا۔ چاہ کر بھی دل سے ہمایوں کا خیال کبھی اوجھل نہ ہوا۔ لاکھ بلانا چاہا پھر بھی نہیں۔ گھر آ کر میرا اب ایک پل دل نہ لگتا۔ مجھے لگتا یہاں تنہائی میں بے چینی مجھ سے میری سانسیں چھین لے گی۔ 2-3 اور رشتے بھی آئے مگر میں نے انکار کر دیا۔ مجھے ایک پل قرار نہ تھا۔ میں نے امی سے اجازت لی، اپنا سامان باندھا اور اپنی پھوپھو کے گھر شکر گھر رہنے چلی گئی۔ سوچا وہاں جا کر دل بہل جائے گا۔ میں ایک ماں کا سوچ کے آئی تھی مگر ان دنوں پھوپھو کی بیٹی کے امتحان ہونے والے تھے، لہٰذا سونیا پڑھائی میں مصروف تھی۔ اس کے پیپرز ہونے والے تھے اور پھوپھو کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، جو میں ایک ماہ کی بجائے 2 ماہ گھر نہ جا سکی۔ اور پھر جب سونیا کے پیپر ختم ہو گئے تب وہ اور اس کی امی مجھے خود میرے گھر چھوڑنے آئی۔ گھر آ کر وقتی طور پر بھولا ہوا دکھ یاد آ گیا۔ وہ دل گرفتی جس کو دور کرنے کی خاطر میں شکر گھر گئی تھی پھر سے مجھ پر حملہ آور ہو گئی۔ امی نے پھوپھو سے کہا کہ اچھا ہوا تم لوگ بھی اس کے ساتھ آ گئی، اب تو میں خود اس کو لینے آنے والی تھی۔ پھوپھو پوچھنے لگی کیوں، کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تمہاری بھتیجی جو رشتہ آتا ہے انکار کر دیتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ اب اس کی غیر موجودگی میں نے خود اس کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ ماں نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں ان کے لیے۔ اب یہ مانے نہ مانے بس اسے شادی کرنا ہوگی۔ 5 دن کے اندر اندر اب میں نے اس کی شادی کر دینی ہے۔ میں کب تک اس کو بٹھائے رکھوں گی؟ وہ پھوپھو سے التجائیہ کہنے لگی کہ تم بھی اس کو سمجھا کر جانا کہ اب میں اس کا انکار نہیں سنوں گی۔ امی کی یہ باتیں سن کر میں وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی آئی، جا کر خوب روئی۔ پھر خود دل کو سمجھایا کہ تیری ماں مجبور ہے، اچھے خاندان سے ہو کر بھی ہماری خاطر دوسروں کے گھروں کے برتن مانجتی ہے، کچھ شرم کرو۔ ہمایوں کی شادی ہونا تھی، ہو گئی، اس نے کب مجھے چاہا؟ میں تو اسے بے وفا یا دھوکے باز بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میری محبت تو یک طرفہ تھی، اسے تو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے اپنے بے چین دل کے ساتھ ہمایوں کے لیے بہت دعائیں کی تھی کہ وہ مجھے مل جائے، مگر وہ کسی اور کا ہو چکا تھا۔ میں خود کو سمجھانے لگی کہ پھر آخر کیوں اصلاح حاصل شخص کی خاطر اپنی ماں کو دکھ دے رہی تھی۔ سوچنے لگی کہ اگر عقل کے ناخن اب بھی نہ لیے تو ادھر ادھر سے لوگ ہی پھر مجھے سمجھانے آئیں گے۔ سو میں چپ ہو رہی، امی سے انکار بھی نہ کیا اور کوئی اقرار بھی نہ کیا، بس خاموشی رکھی۔ نہ تو یہ پوچھا کہ کہاں سے رشتہ آیا، کس سے کیا، اور نہ ہی دولہا دیکھنے کی آرزو کی۔ بھلا کر ایک روز جب امی نے پوچھا کہ کیا تم خوش نہیں ہو، میں نے ان سے کہہ دیا کہ امی آپ کو جہاں اور جس سے میری شادی کرنی ہے کر دیں، کہ اب مجھ سے کچھ مت پوچھیے گا۔ ایک روز میں نے سنا کہ لڑکے کی ماں آئی ہے، 2 عورتوں کے ساتھ خالہ زبیدہ آئی ہوئی تھی۔ میں نے جان لیا کہ ان عورتوں میں سے کسی کے بیٹے سے میرا رشتہ طے ہوا ہے شاید، اور یقیناً خالہ کے ذریعے یہ رشتہ طے ہوا ہے، اسی لیے وہ بھی ساتھ آئی ہیں۔ 3 دن بعد میری شادی تھی، میری مہندی سے 1 دن پہلے وہ لوگ مہندی کی چیزیں لائے، تب بھی خالہ آگے آگے تھی۔ اگلے روز میری مہندی تھی، عورتیں باتیں کرنے لگی کہ اس کے لڑکے کی 2 ماہ قبل طلاق ہو گئی ہے۔ یہ کیا؟ میں حیرت کے سمندر میں غوطے لگانے لگی۔ کیا چند دنوں بعد طلاق بھی ہو جاتی ہے؟ اس کے بعد کیا باتیں ہوئی مجھے ہوش نہیں تھی کہ میں وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ واقعی 5 دن کے اندر میری مہندی پھر رخصتی بھی ہو گئی، اسی ہمایوں کے ساتھ جس سے میرے دل کی گھرا باندھی تھی۔ اسی روز مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ خالہ زبیدہ رشتہ کروانے والی نہیں بلکہ انہی کے بیٹے سے میری شادی ہونے جا رہی تھی، لیکن مجھے پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگتا کہ جیسے مجھے تو تبھی یقین ہوگا جب میرا ہمایوں سے نکاح ہوگا۔ شادی کی رات جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے اسے سامنے پا کر جیسے یقین نہ آ پا رہا تھا، مگر اب یہ بالکل حقیقت تھی کہ میری شادی اسی ہمایوں سے ہو چکی تھی۔ سسرال آ کر پتہ چلا کہ اس کی بیوی اچھی لڑکی نہ تھی، اس کے والد نے کافی زیادہ حق مہر لکھوایا تھا۔ اس روز بھی دونوں گھرانوں میں کچھ ان بن ہوئی، مگر پھر اس بات کو ہمایوں کے گھر والوں نے نظر انداز کر دیا کہ وہ تو بیٹے کا گھر بسانا ہی چاہتے تھے، مگر سسرال آتے ہی لڑکی نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ وہ اپنے گھر والوں کو سسرال والوں کی جھوٹی شکایتیں لگاتی، وہ بھی بھڑک جاتے۔ پھر اس نے ساس سسر اور ہمایوں اور گھر کے ہر فرد پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ گھر خوب رولا ڈالا اور آخر ایک روز بگڑ کر چلی گئی۔ 3 دن بعد اس کے والدین نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ وہ لوگ معاملہ کورٹ تک لے گئے اور ہمایوں کو طلاق دیتے ہی بنی۔ حق مہر کی بڑی رقم کی خاطر اس بد نصیب لڑکی کا گھر اجڑ گیا۔ جب ہمایوں سے میرا نکاح ہو رہا تھا تو نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ کون خوش قسمت ہے اور کون بد قسمت ہے۔ یقیناً وہی بد قسمت تھی کہ جس نے والدین
کہ بھی سمجھداری سے کام نہ لیا، وہ بھی ماں باپ کے پیچھے اپنے اچھے بھلے گھر کو ٹھوکر مار کر چلی گئی۔ ہمایوں کو دوبارہ شادی کا سلسلہ چلا تو زبیدہ خالہ کو میں یاد آ گئی۔ ہمایوں سے مشورہ کیا، اس نے ان کی رائے سے اختلاف نہ کیا۔ یوں مجھے میری مراد مل گئی۔ آج ہم دونوں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمایوں بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ ہمارے 2 بچے ہیں، مگر میں ان لڑکی کا گھر اجاڑنے کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ لیکن شاید اللہ نے میری خوشی کو پورا کرنا تھا، سو یہ انجانی راحت مجھے ملی۔ سچ ہے کہ صدقے دل سے نکلی دعا اور کچھ خواہشیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس طرح پوری ہو جاتی ہیں کہ یقین بھی نہیں آتا۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔